اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز قرآنی قصے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہوا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اکثر سوروں میں جناب موسیٰ کا ذکر ہے اور ولادت سے لے کے ان کی نبوت کے آخری مراحل تک جناب موسیٰ کا ذکر ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک خاص قصے کو لے کے حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے۔ سورہ کہف، اس سورہ میں دو قصے بہت اہم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا جس کے نام سے سورہ منسوب ہے، اور دوسرا جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور وہ اہم اس لیے ہے کہ آج تھوڑا سا لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں، ذرا سا دو چار لفظ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ جناب موسیٰ کی پرسنالٹی آپ کو کیا معلوم ہے؟ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے پاس بھی، چاہے وہ ان کا اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جو بعض صفات ایسے ہیں کہ جو انسان میں نہیں ہونی چاہیے، وہ اسے گوارا نہیں کرتا۔ ہم دو چار لفظ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو بھی تمہیں علم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلیل ہے، کہ کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی سلسلے کی آج ایک کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو جناب موسیٰ سے منسوب ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82، 60 to 82، اور شاید یہ ایک ویڈیو میں پوری نہ ہو پائے کہانی۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب توریت ہیں۔ توریت ملنے کے بعد یہ اپنی قوم میں آتے ہیں اور وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں، اور اتنی فصاحت و بلاغت سے یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تقریر میں گم ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ حلال و حرام بتاتے ہیں، دین و شریعت بتاتے ہیں، اخلاقیات بتاتے ہیں، اور لوگ غور سے سنتے ہیں اور لوگوں کو بہت لطف آتا ہے۔ ایک دن تقریر ختم ہوئی تو تقریر کے ختم ہونے کے بعد ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے موسیٰ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ نے بلا درنگ فوراً کہا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جناب موسیٰ کا یہ جواب ناگوار ہوا۔ یہ جواب سب کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ عالم تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو یہ باور کرانا چاہا کہ اے موسیٰ تم سے بھی بڑے عالم لوگ ہیں۔ بس جناب موسیٰ کو بھائی ہوئی موسیٰ مجمع البحرین پر جاؤ، وہاں ایک صخرہ ہے، پتھر ہے، وہاں پہ تمہیں کوئی ملے گا، ایک بندہ صالح سے تمہاری ملاقات ہوگی، جاؤ اس سے ملو، اور میں نے جو اسے علم عطا کیا ہے اس سے تم کسب فیض کو علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر! اولو العزم پیغمبر، اللہ کے نبی، حکم کیا ہو رہا ہے؟ جو میں کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ غلط ہے۔ تم سے بڑے بھی عالم لوگ ہیں، جاؤ جا کے مجمع البحرین میں اس صخرے کے پاس جو ہمارا بندہ خاص ہے اس سے کسب علم کرو۔ جب یہ وحی آئی تو موسیٰ کو ہوش آیا، اوہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، تو میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہہ دیا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب جائیں گے مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں اس بندہ صالح سے ملاقات کر کے علم حاصل کریں گے۔ آواز دی میرے معبود، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہی ہوئی موسیٰ ایک بڑی مچھلی لے لو، اس کو لے کے جاؤ، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے یا خراب ہو جائے
وہیں سمجھ لو ہمارا بندہ صالح موجود ہے۔ اب جناب موسیٰ نے ایک بڑی مچھلی لی، ایک تھیلے میں رکھا، اپنے وصی یوشع بن نون کو ساتھ لیا جو ان کے مصاحب تھے۔ چلو بھائی چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ اللہ کی وحی ہوئی ہے بندہ صالح سے ملاقات کرنا اور اس سے علم حاصل کرنا۔ اے عزیز، ہم اگر کسی بڑے مرتبے پر فائز ہو جائیں، امام جمعہ ہو جائیں، جماعت ہو جائیں، مدرس ہو جائیں، پرنسپل ہو جائیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ سب سے زیادہ علم ہم ہی کو ہے۔ ہم کو بھی جس کے پاس علم ہے اس سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ چل پڑے یوشع بن نون اور جناب موسیٰ چل پڑے مجمع البحرین کی جانب، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اس صخرے کی تلاش میں جہاں جناب موسیٰ کو مرد صالح ملنے والے تھے۔ چلتے گئے، بہت چلے، اتنا چلے کہ یوشع بن نون تھک گئے۔ کہا یا نبی اللہ اب نہیں چلا جا رہا ہے، واپس چلیے۔ قرآن مجید میں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب یوشع بن نون نے عاجزی کا اظہار کیا کہ اب چلا نہیں جا رہا ہے، واپس چلیے، وہاں سے قرآن کی آیت سورہ کہف آیت نمبر 60 سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ جب موسیٰ نے اپنے مصاحب سے کہا کہ نہ، جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا مطلب ہے، اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے، چاہے ہم کو اس راہ میں کتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے۔ چلتے رہے، ایک مقام پہ پہنچ کے جناب موسیٰ کہا تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ سمندر کنارے چلے رہے تھے، دریا کنارے چلے جا رہے تھے، تھک کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ لیٹے اور ان کو نیند آ گئی۔ یوشع بن نون کو نیند نہیں آئی۔ بہت سی روایتیں یہاں کے اوپر ہیں۔ یوشع بن نون بیٹھے تھے، سمندر کی لہریں، دریا کی لہریں اور پرندے اور نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ دریا کی ایک لہر آئی، اور جب واپس گئی تو مچھلی اس میں تیر کے چلی گئی۔ مردہ تھی مچھلی مردہ تھی، لیکن اس لہر کے ساتھ تیر کے، ان کو یہ دیکھ کے حیرانی ہوئی، ہاں یہ کیا ہوا؟ مچھلی تیر کے چلی گئی۔ اور اب اس کے بعد جناب موسیٰ کی جب نیند پوری ہوئی تو اٹھے، اور اٹھ کے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یوشع بن نون کو مچھلی کا قصہ بھول گیا، مچھلی کا قصہ بھول گیا۔ فلما بلغ مجمع البحرین نسیہ حوتہما، بھول گیا، چل پڑے دونوں۔ پھر آگے بہت دور گئے تو موسیٰ نے کہا یار بہت تھک گئے ہیں، لاؤ کچھ کھا پی لیا جائے، ناشتہ نکالو ناشتہ۔ بیٹھے، سامان کھولا، جب سامان کھولا تو یوشع بن نون کو یاد آ رہی مچھلی تو وہاں رہ گئی۔ جیسے ہی موسیٰ کو معلوم مچھلی تو وہاں رہ گئی، کہاں رہ گئی؟ ارے وہاں جہاں آپ لوٹے تھے وہاں مچھلی، ہم نے کیا دیکھا کہ لہر آئی دریا کی اور مچھلی کے ساتھ چلی گئی، زندہ ہو کے چلی گئی۔ ارے جناب موسیٰ نے فرمایا وہی ہماری مقصد تھا، وہی ہمارا مقصد تھا، وہی ہمارا مطلب تھا، وہی ہم کو مرد صالح سے ملاقات کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہیں تمہارا مقصد ہے، واپس چلو۔ اور روایت میں انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، واپس بھاگے گئے۔ کہاں گئے؟ فتح مچھلی کیا ہوئی؟ مچھلی سمندر میں تیر گئی، اور وہ جب ان کو یاد آیا جناب یوشع بن نون کو، انہوں نے بتایا تو یہ مچھلی کے پیچھے بھاگے۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ آگے بڑھے، کہا کہ موسیٰ نے کہا ناشتہ نکالو، بہت تھک گئے، کچھ کھا بھی لیا جائے۔ لیکن جب وہ لوگ بحرین سے گزر گئے، موسیٰ نے اپنے ہمراہی سے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا ناشتہ نکالو، یقیناً اس سفر میں ہم کو بہت زحمت ہوئی ہے۔ قال ارأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ کہا کہ ہم تو مچھلی کی قصہ بھول ہی گئے آپ سے بتانا،
शैतान ने क्या किया हमको, फ़अंसाहु शैतान अन अज़्कुरहु, शैतान ने हमको भुला दिया कि हम आपको क़िस्सा बयान करें। अज़ीज़, जनाब मूसा फिर वापस आए, ढूंढते ढूंढते उसी सखरे के पास, कहते हैं अपने कदम के निशान देखते देखते गए कि कहाँ से हम लोग आए हैं। और उस सखरे के पास जब पहुँचे तो क्या देखा, एक मर्द साले है जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। मूसा कहा ठहर जाओ यहीं भाई, लगता है हमारे पास हम अपनी मकसद मंजिल को पहुँच गए हैं। जनाब मूसा बैठ गए। जब उस मर्द साले की नमाज तमाम हुई, उन्होंने कहा सलामुन अलैकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम जवाब दिया। कहा हमको पहचाना? कहा आपको पहचान लिया मैंने। एक दूसरे को पहचाना, वो भी अल्लाह के बंदे थे। और इस किस्सा यहाँ से आगे शुरू होता है कि हुआ क्या, हुआ ये कि जनाब मूसा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया कि आपसे हम कसब फैज़ करें, इल्म हासिल करें। अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है उस इल्म से हम इस्तिफ़ादा करें, प्लीज़ हमको अपने इल्म से बहरावर कीजिए। यहाँ से इंशाअल्लाह आगे हुआ क्या, 3 इम्तिहान जनाब मूसा ने दिया और तीनों में फ़ेल हो गए। हमारे बच्चे जो फ़ेल हो जाते हैं घबराएं नहीं, मूसा जैसे नबी भी फ़ेल हो गए। फ़ेल होने का मतलब ये नहीं है कि मूसा से खुदा न खास्ता गुनाह हुआ, नहीं। जब इंसान अपने इल्म के ऊपर, मौला क्या फरमाते हैं, मन तवक्कल अलल इल्म ज़ल्ला, जो अपने इल्म पे भरोसा करता है वो लड़खड़ा जाता है। ज़्यादा अज़ीज़, मूसा ने उस बंदे साले को, वो बंदे साले कौन है, वहाँ से उन्होंने उनको किस तरह से इल्म सिखाया। उन्होंने कह दिया कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे हमारे साथ, उलमा की हमराही सबके बस की बात नहीं है। जनाब मूसा ने उस मर्द साले से मुलाकात की, कुछ वादे वईद हुए, ये लोग वहाँ से चले और 3 मरहले तय करने के बाद जनाब मूसा को मालूम हुआ कि हकीकत ये है कि जो इल्म अल्लाह ने जितना दिया है उससे ज़्यादा किसी को ख़ुद को आलिम नहीं समझना चाहिए। अज़ीज़, दुआ करेंगे खुदा से पालने वाले, हमें अपने इल्म की मक़दार को मालूम होना चाहिए। कल बताएंगे इंशाअल्लाह कि उस मर्द साले ने मूसा से क्या कहा, तुम्हारा इल्म कितना है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो देखते रहेंगे। हम दुआ करेंगे पालने वाले हम सब के अंदर इल्म का गुरूर न होने पाए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की खुदावंद आलम तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।